بندہ حق بھی ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اور وہ سلو کر لے تو اللہ کے پیغمبر گارنٹی دیتے ہیں کہ میں اس بندے کے لیے جنت کے شروع میں محل کا میں خود ضامن ہوں۔ نبی اسلام نے اس حوالے سے ایک بار فرمایا میرے صحابہ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ ہم کہتے ہیں ایک ہی گل میں حق تے ہاں تے میں ڈٹ گیا میں حق اوپر میں ڈٹ گیا اور میں کیویں جھک جاواں میں کیویں پہل کر لوں۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں ان اول الناس باللہ من بدا بالسلام۔ جو بندہ اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں شمار ہونا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ اسلام میں پہل کر کے سلو کر لے، اللہ اس کو دنیا میں اور آخرت میں اپنا قریبی بنا دے گا۔ تھوڑی سی آخر پڑھنی تے ساتھ کرا مل گیا اللہ پاک دا، قرب کرا مل گیا اللہ پاک دا۔ پھر دوسری من تواضع اللہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اکثر کہتا ہوں دیکھیں کہ صحابہ نے اللہ کی محبت میں جانیں قربان کر دی، صحابہ نے اللہ کی محبت میں اپنی اولادیں قربان کی، اپنی جائیدادیں قربان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ انہیں زمین میں آدھا گھاڑ کے اوپر سے آروں سے کاٹ دیا گیا۔ سیدنا بلال کے ساتھ کیا ہوگا کسے نہیں پتا، آل یاسر سے کیا ہوگا کسے نہیں پتا، چیر دیا گیا آروں کے ساتھ۔ فرعون کی بیوی آسیہ سے کیا نہیں ہوا کسے نہیں پتا۔ ان سب نے کیوں کیا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اتنا کچھ فیس کر لیا کہ ہم اللہ کے لیے اپنی چھوٹی سی انا نہیں مار سکتے، کہ ہم اللہ کے لیے اپنی چھوٹی سی جو آکڑ ہے وہ نہیں مار سکتے، اپنی برادری کا تکبر نہیں مار سکتے۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنی انا کو چھوڑ کے وہ عاجز ہو جاتا ہے، انکسار ہو جاتا ہے اور آکڑ چھوڑ کے سلو کر لیتا ہے، رفع اللہ، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اللہ اس کو اونچا۔ بلکہ ایک بات یہ بھی آتا ہے کہ اگر جھک کے سلو کرنے سے، جھک کے سلو کرنے سے آپ کی عزت میں فرق آ جائے، کل قیامت کو مجھ سے لے لینا، یہ اللہ کے پیغمبر گارنٹی دیتے ہیں۔ اس لیے نبی اسلام کی باتیں، ان کی گارنٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انا زائم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان مازحا، میں اس بندے کو جنت کے اندر وان کان محقا، جنت کے شروع میں محل کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق میں ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور اگلے بندے کے حق میں بیٹھ دیتا ہے، کوئی نہیں غیر خیال ہے، میں نہ زیادتی ہوئی وہ کوئی نہیں خیال ہے، میں اللہ سے خود ہی لے لوں گا، رسول اللہ کی ضمانت کا میں مستحق ٹھہروں گا۔ دوسری بات ان زائم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ اور کے لیے ہم نے کاروبار میں، معاملات میں، رشتہ داریوں میں، محلے داریوں میں، تعلق داریوں میں جھوٹ بنیاد بن گیا، ساڈا جھوٹ بنیاد بن گیا۔ ایون کہ دوستوں میں مزاح کرنے کے لیے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ بندہ جھوٹ بولنا شروع کرتا تو کہتا ہے کری گل جھوٹ ہی مارا جائے، میں نے مزاح کیتا، میں نے شغل لایا، میں نے جھوٹ بولی ہے، ویسے ہی فرمایا جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر جھوٹ کے ساتھ یہ برائی کی طرف اتنا بڑھتا ہے کہ جھوٹ کے ساتھ اس کے دل سے نیکی کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن کی محبت، نماز کی محبت، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ برائیوں کی طرف اس کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تنہائیاں ناپاک ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں محارم اللہ کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، انہوں سمجھ نہیں ہوتی میں کر کے لیا۔ یہ آہستہ آہستہ اللہ کے بغاوتوں کی طرف بڑھتا ان الفجور یہدی الی النار، اتنا گناہ کر بیٹھتا ہے جھوٹ کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے، یہ جھوٹ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ یعنی اسی معمولی سمجھا جھوٹ نو کوئی گل نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں صحابہ کرام، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی قسم ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ پورے صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، جن لوگوں نے حدیث کو جمع کرنے میں، اس کی تدوین میں کام کیا ہے، کسی ایک نے بھی، ایک محدث نے بھی صحابی پہ جگہ نہیں کی کہ فلان صحابی جھوٹ بولتا ہوگا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے اتنی اسٹرانگ ان کی تربیت کی۔ سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے، بلکہ اللہ کی قسم ہم جانتے ہی نہیں تھے جھوٹ ہوتا کیا، ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا تصور تھا ہی نہیں، اور ہمارے یہاں پہ اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی کی لذت چھین لیتا ہے، ایسا انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کیا فرمایا کہ ویل، 3 بار کہا، ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا،
کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، جنہوں نے کہا جنت کی بشارت وہی فرماتی ہیں، اور بندہ ہلاک ہو گیا. کون ہلاک ہو گیا؟ لمن یحدث فیضحک بین الناس، جو جھوٹ بولتا ہے اس لیے لوگ ہنسے، جھوٹے مارتا ہے، جھوٹے لطیفے سناتا ہے، جھوٹی کہانیاں سناتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تو میں وہ بندہ ہلاک ہو گیا. یہ ہلاکت کا سرٹیفکیٹ بھی وہ نبی دے رہے ہیں جو نبی جنت کی زبان دیتے ہیں. اور تیسری بات، میں اس بندے کو جنت کے اونچے مقام پہ میں جنت کی ضمانت، محل کی ضمانت دیتا ہوں، جو غصے میں بھی محبت میں بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہے نہیں، یہ والی غصے سے کیا پتا آ رہا، زبان کے سنبھالے کہ منٹ زبان آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، ختم ہو گئی. تو کیا کہا، غصے میں بھی ہر حال میں وہ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتا، اس نے اخلاق کا. فرمایا یہ کام آپ کر لیں، میں اس بندے کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں، محل کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے بیٹھے بھائیو، 3 محل ہے اگر 3 کام کرتے ہیں تو. ایک ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، حق تو ہونے کے باوجود سرنڈر کر دینا. نمبر 2، مذاق بھی جھوٹ نہیں بولنا. نمبر 3، یا فرمایا میرے سامنے کہ آل الجنہ، جو بندہ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتا. قیامت کے دن سب سے وزنی چیز ہمارے عمل میں اخلاق ہے. نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، سب سے وزنی چیز اخلاق ہے. اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان کی وجہ سے، صرف زبان کی وجہ سے لوگ اونڈے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے. بلکہ ایک روایت یہ بھی آتا ہے کہ آپ مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو. پھر کیا فرمایا؟ چنگی گل کریا کرو یا چپ رہا کرو.